أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه أحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 37 تک 13 آیات کریمہ کی آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر جو بات بیان فرمائی ہے وہ ہے احکامات حج اور احکامات قربانی۔ یہ دو احکامات بیان فرمائے ہیں خاص طور پر، لیکن ان دونوں احکامات کو بیان یا اس کو سننے سے پہلے آپ یہ سماعت فرما لیجئے کہ گزشتہ آیات میں آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 24 تک اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کا ذکر فرمایا تھا۔ ان میں سے ایک گروہ ایمان والوں کا تھا، دوسرا گروہ کافروں کا۔ پھر کافروں کے 5 طبقات بیان فرمائے، اور میں نے عرض کیا کہ یہ صرف 5 نہیں ہیں بلکہ اس طرح کے جتنے بھی طبقات ہیں وہ سارے کے سارے ان کا حصہ ہیں۔ الکفر ملت واحدہ، ساری دنیا کی کفریہ طاقتیں ایک ہی ملت، ایک ہی گروہ، ایک ہی طبقہ، ایک ہی جماعت ہے۔ کس کے خلاف؟ اسلام کے خلاف۔ آپس میں دست و گریباں ہوں گے، آپس میں جھگڑیں گے، آپس میں لڑائی ہوگی، لیکن جب کبھی اسلام کے خلاف کھڑے ہونے کی بات ہوگی
تو سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہ صرف مسلمان ہیں کہ جو کافر کے مقابلے میں اکٹھے نہیں ہوتے۔ جب کافر کے مقابلے کی بات آتی ہے تو پھر یہ انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب یہ دنیاوی وسائل اور دنیاوی اسباب کی بات آتی ہے، کھانے پینے اور دیگر مناعات کی بات آتی ہے، تو پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا المیہ ہے۔ دنیا داری کے لیے ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں لیکن دین کے لیے اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ کافر دنیا داری کے لیے لڑے گا، کافر دنیا داری کے لیے آپس میں لڑے گا۔ وہ کبھی نہیں چاہے گا امریکہ کہ رشیا سپر پاور رہے، چائنا کبھی نہیں چاہے گا کہ انڈیا سپر پاور بن جائے، انڈیا کبھی نہیں چاہتا کہ ایران سپر پاور بن جائے، ایران کبھی نہیں چاہتا کہ وہ برطانیہ کو سپر پاور سمجھے۔ نہیں، ہر ایک کی دنیاوی اعتبار سے دوڑ ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، اختلاف ہے، ایک دوسرے پر بارود کے حملے ہیں۔ لیکن جب کبھی بات اسلام کے خلاف بات آئے گی تو پھر یہ ساری طاقتیں ایک ہو جائیں گی۔ اور مسلمانوں کا المیہ کیا ہے؟ مسلمان دنیا داری کے لیے سارے ایک اکٹھے ہو سکتے ہیں، ایک پیج پہ آ سکتے ہیں، ایک نہج پہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ہمارا پارلیمنٹ ساری پارٹیاں دنیاوی امور پر اکٹھے ہو سکتے ہیں، لیکن جب بات دین داری کی ہوگی سب کے اپنے اپنے نظریات ہوں گے، سب کے اپنے اپنے افکار ہوں گے، سب کے اپنی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد ہوگی، سب کا اپنا مسلک ہوگا، سب کا اپنا ہی مذہب ہوگا، اپنا ہی طریقہ ہوگا۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا ایک ہو مسلم حرم کی پاسمانی کے لیے، وہ نہیں ہے، وہ ایک ہی نہیں ہو رہے، اس لیے حرم کی پاسمانی بھی نہیں ہو رہی۔ مسجد اقصی حرم نہیں، اس کی پاسمانی نہیں ہو رہی حرم۔ تو گزشتہ آیات میں ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ ایک ملت اسلامیہ ہے، ایک ملت کفریہ ہے، اور ساتھ ہی کچھ منافقین کے احوال اور حالات اور ان کی روش اور ان کی جو سازشیں ہیں ان کا یہاں پر تذکرہ تھا گزشتہ آیات میں۔ ان آیات میں انہی دو گروہوں کو اس انداز میں بیان کیا گیا کہ جو بڑا گروہ تھا اس وقت، کفریہ گروہ، جس کو ملت کفریہ کہتے ہیں، جس کے مختلف طبقات اور مختلف جماعتیں تھیں، فرمایا کہ یہ جو مختلف قسم کے لوگ ہیں ان کا جھگڑا مسلمانوں سے ہے کیا؟ ان آیات میں اصل میں بتایا ہو گیا ہے۔ بظاہر یہ احکامات حج ہیں، احکامات قربانی ہیں، لیکن حقیقت میں یہ تفصیل ہے اس جھگڑے کی جو قرآن نے کہا ہے کہ یہ دو فریق ہیں اور دونوں آپس میں اختصموا ہذان اختصمانی، یہ وہ دو فریق ہیں جو آپس میں جھگڑتے ہیں۔ کیا جھگڑتے ہیں؟ کیا جھگڑا کیا ہے؟ جھگڑا یہ توجہ، مشرکین مکہ خود کو ملت ابراہیمی کا پیروکار سمجھتے تھے، یہود خود کو اولاد ابراہیم سمجھتے تھے، عیسائی بھی خود کو اولاد ابراہیم میں سے سمجھتے تھے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ ہم کامیاب ہیں، دوسرے کا خیال یہ تھا کہ ہم کامیاب ہیں، اور مشرکین کا خیال یہ تھا کہ ہم ہی کامیاب ہیں۔ اللہ پاک نے ان کفریہ طاقتوں کو ان کا کفر واضح کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ جس کی ملت کے پیروکار بننے کا دعویٰ تم کرتے ہو یا جس مذہب اور طریقے پر چلنے کے دعوے دار تم ہو، ذرا وہ طریقہ تو دیکھ لو، وہ مذہب تو ذرا اس کو سمجھو، اس مذہب کی بنیادوں کو تو جانو، اس کے اصول، اس کے قواعد اور اس کے ضوابط کو سمجھو تو صحیح ذرا، پھر تم دیکھو کہ تمہارا اس ملت کے ساتھ، تمہارا اس اصول کے ساتھ، تمہارا اس ضابطے کے ساتھ کوئی کسی قسم کا جوڑ بنتا بھی ہے۔ اگر تو بنتا ہے تو پھر تم ان کے پیروکار، اگر تمہارا جوڑ ہی نہیں بنتا تو پھر تم پیروکار کے دعوے دار کیسے ہو سکتے؟ اس لیے تمہارا یہ پیروکاری کا دعویٰ غلط، باطل اور مردود۔ اب وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اگلی آیات میں کہ اے ابراہیم، آپ میرے گھر کو پاکیزہ کر دیجیے، صاف کر دیجیے، کس سے؟ ظاہری اور باطنی نجاستوں سے پاک رکھیے۔ نمبر 2، اعلان حج کیجیے تاکہ لوگ اس گھر کی طرف دیوانہ وار پیدل، سواری پر سوار اور دوڑتے ہوئے چلے جائیں۔
2 باتیں ہو گئی. تیسری بات فرمایا ابراہیم آپ لوگوں میں حج کا اعلان کیجئے اور لوگوں کو آداب حرم بتائیے، حرم کے آداب بتائیے. جو شخص حرم کے اندر آ کر کے کسی بھی قسم کا ظلم کرے گا اس پر اللہ کی گرفت ہوگی، اللہ کی پکڑ ہوگی. حرم کے اندر داخل ہو کر کے کسی بھی قسم کا ظلم کرنے والا وہ اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتا. 3 باتیں ہو گئی. چوتھی بات ابراہیم آپ لوگوں میں قربانی کے جانور کو مخصوص کر دیجیے. اور 5ویں بات آپ عرفات سے واپس آ کر کے اللہ کے ذکر کو بلند کیجیے. نمبر 6 اپنا میل کچیل لوگوں سے کہیے اتار دیں. ساری باتیں ابراہیم علیہ السلام کی وضاحت سے نہیں ہے، قرآن پاک اپنے انداز میں بیان کرتا ہے. میں صرف ایک آپ کو اشارہ دے رہا ہوں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ گویا یوں کہا گیا کہ اب تم اپنا میل کچیل بھی اتار دو. یہ 6ٹھی بات ہو گئی. 7ویں بات قربانی کے جانور کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچاؤ. 8ویں بات قربانی اللہ کے لیے کرو، اللہ کے غیر کے لیے نہیں کرو. یہ چند باتیں آپ سمجھ آ رہی. اب جو باتیں یہاں پر ابھی ہم نے سنی ہیں یہ آیات کریمہ کا خلاصہ ہے. ان آیات میں یہی بات سمجھائی گئی. اب یہ بات سمجھا کر کے کیا کہا گیا کہ اے مشرکین تم دعوے دار ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پیروکار ہیں. تم ذرا پہلی بات پہ سوچو کہ کیا تم نے مسجد حرام کو ظاہری اور باطنی گندگی سے پاک رکھا ہوا ہے؟ ہرگز نہیں. ہم نے کہا تھا کہ اس گھر میں اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا نہیں ہوگی. تم نے 360 بت لا کر رکھ دیے. بتاؤ تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پیروکار ہو؟ ہم نے کہا تھا کہ ابراہیم آپ اذن فی الناس بالحج لوگوں کو حج کی دعوت دیجئے اور جتنے بھی اطراف و اکناف میں پوری دنیا میں لوگ ہوں گے وہ آپ کی دعوت کو سن کر کے لبیک اللہم لبیک کہیں گے تو میں رب ان کے لیے حرم میں حاضری کو یقینی بنا دوں گا. اب ابراہیم علیہ السلام تو دیں دعوت مکہ مکرمہ کے سب سے اونچے پہاڑ پہ کھڑے ہو کر دعوت دیں، جبکہ بظاہر سننے والا کوئی نہیں. ان کی دعوت کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں تک آواز پہنچے اور اللہ نے پہنچائی لوگوں تک. اب لوگ آنا شروع ہوئے تو تم نے لوگوں کے راستے میں رکاوٹ ڈال دی. جب تک مسلمان مکہ مکرمہ میں تھے تم نے خانہ کعبہ میں جانا منع کیا. جب مسلمان مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ چلے گئے واپس سن 6 ہجری میں عمرہ کری آئے تو تم نے حدیبیہ کے مقام پہ روک دیا. بتاؤ تم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہو، وہ تو دعوت دے رہے ہیں آؤ، تم روک رہے ہو کہ نہیں آؤ. حرم کے آداب بیان کیے گئے. حرم کے آداب یہ ہیں کہ یہاں ظلم کوئی نہ کرے، یہاں کوئی کسی قسم کا درخت نہ کاٹے، یہاں کوئی کسی قسم کا گھاس نہ کاٹے، یہاں کسی قسم کا کوئی کسی پر ظلم نہ کرے. اور تم ہو کہ اللہ کی راہ سے روک رہے ہو، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ تم ہو کہ لوگوں کو دین سے روک رہے ہو، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ تم ہو کہ مسجد حرام سے لوگوں کو روک رہے ہو، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ تم نے لوگوں کو طواف کرنے سے روکا، لوگوں کو اعتکاف کرنے سے روکا، لوگوں کو مسجد حرام میں آنے سے روکا، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ دعویٰ تمہارا یہ ہے کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں. بتایا یہ گیا کہ جب حج سے واپس آؤ تو اللہ کا ذکر کرو، اور تمہاری حالت یہ کہ جب تم حج کے لیے آتے ہو، حج کرتے ہو، حج کرنے کے بعد تم عیاشیاں کرتے ہو، میلے لگاتے ہو. یہ مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے کیونکہ حج تو وہ بھی کرتے تھے نا. حج کے بعد ننگا حج طواف کیا کرتے تھے اور اس کے بعد وہ کیا کرتے تھے؟ ایک میلہ لگا، جشن منایا کہ جناب بڑا میلہ آ گیا، میلہ ہو گیا. یہی بات یہ جو موجودہ حکمران ہے سعودی، اس نے 2 سال پہلے کہی ہے کہ حج ایک میلہ ہے. حج ایک کیا ہے؟ اور یہ لفظ درست نہیں ہے.
حج کے لیے یہ میلہ کا لفظ استعمال کرنا درست؟ حج تو ایک مشکل ترین عبادت ہے، دیوانگی کا نام ہے، عاشقی کا نام ہے، فریفتگی کا نام ہے، اللہ کے لیے ننگ دڑنگ ہونے کا نام ہے۔ سلا و لباس نہیں پہن سکتے، خوشبو نہیں پہن سکتے، بالوں میں تیل نہیں لگا سکتے، اپنی مرضی سے اٹھنا بیٹھنا منع، طرح طرح کی پابندیاں، جسم پہ جوں آ جائے تو جوں کو مارنا جائز نہیں ہے، کس قدر پابندیاں، یہ ساری کس لیے؟ اللہ کے حکم کی وجہ آوری کے لیے، اور آپ اس کو میلہ کہہ رہے ہیں۔ میلے میں کیا ہوتا ہے؟ چند لمحات کی عیاشی ہوتی ہے، عیاشی کے بعد پھر اپنا اپنا کر، یہ عیاشی کا سامان ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ اسلامی احکامات اور عبادات کی توہین ہے اس طرح کا جملہ استعمال کرنا۔ بہرحال عرض یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروکاری کا جو دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں، ان سے کہا گیا کہ حج سے واپسی پر اللہ کا ذکر کرو، تم عیاشیاں کر رہے ہو۔ تمہیں کہا گیا کہ میل کچیل اتارو۔ میل کچیل اتارنے سے مراد کیا ہے؟ کہ جب آپ احکامات حج سے فارغ ہو جائیں، آخری عمل کیا ہوتا ہے؟ سر منڈانا۔ وہ اتارے، سر منڈوائیں، احرام اتاریں، اپنا صلہ و لباس پہنیں، اب آپ صاف ستھری حالت میں آ جائیں۔ جو فقر و فاقے والی حالت تھی، جو فقیرانہ ایک انداز تھا، اس کو چھوڑ دیجیے۔ اور تمہاری حالت کیا ہے؟ تم اس طرح نہیں کر رہے۔ پھر قربانی کے جانور کے حوالے سے بات کی کہ قربانی کے جانور کا خیال رکھو، اس کو ذبح کرو اللہ کے لیے، اور تم ذبح کرتے ہو بتوں کے نام پر۔ اس سے خود بھی کھاؤ، لوگوں کو بھی کھلاؤ۔ تم نہ خود کھاتے ہو نہ لوگوں کو کھلاتے ہو، بلکہ تم اس کو اپنے بتوں کے نام پہ ذبح کرتے ہو اور پھر اس کو پھینک دیتے ہو۔ تم ملت ابراہیمی کے کہاں پیروکار ہو گئے۔ اس لیے قرآن پاک نے یہاں پر ان دو فریق جو پیچھے ذکر ہوئے، ان دو فریقوں کے جھگڑے کا یہاں پر ذکر کیا۔ اب دیکھیے آیات کریمہ کو، ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد۔ جو لوگ کافر ہیں اور اللہ کے راستے سے اور مسجد محترم سے، جسے ہم نے لوگوں کے لیے یکساں بنا دیا ہے۔ لوگوں کے لیے یکساں بنانے کا مطلب کیا ہے؟ یا غریب امیر، عربی اجمی، گورے کالے، کسی کا کوئی فرق نہیں، سب کے لیے عبادت ایک جیسی، سب کے لیے عبادت۔ اب یہاں پر آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ جناب یہ عبادت تو ایک جیسی نہیں ہے۔ دیکھیں کہ جب حرم کا امام آتا ہے تو اس کے لیے پورے پروٹوکول کے ساتھ جو ہے وہ جگہ خالی کر دی جاتی ہے، اور وہ ایک مخصوص جگہ پہ جا کر کے 2 رکعت پڑھتا ہے، جہاں اور لوگ اگر ہوں تو ایک جمع غفیر ہوتا ہے۔ جب امام صاحب آتے ہیں تو اکیلے پڑھتے ہیں، تو یہ تو تخصیص اپنا عبادت سب کے لیے برابر تو نہ ہوئی، تخصیص ہو گئی۔ جواب اس کا یہ ہے، انتظامی معاملات میں اگر ایسا کیا جاتا ہے تو یہ کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے، یہ انتظامی معاملات ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ انتظامی معاملات ہیں، اور انتظامی معاملات ہی کی وجہ سے ایسا کیا جاتا ہے۔ ایک دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت نے ایک خاص مقام عطا کیا ہے اس شخص کو جسے اس حرم میں مقتدا بننے کا، پیشوا بننے کا شرف حاصل ہے، اسے خاص مقام عطا کیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے یہاں اس مقام کو نہیں سمجھا جاتا، وہاں تو مقام کو سمجھا جاتا ہے۔ یہاں پیشوا کے، امام کے مقام کو نہیں سمجھا جاتا، یہاں تو ہر ایرا غیرہ انگلی اٹھا لیتا ہے، ہر ایرا غیرہ بات کر لیتا ہے، ہر کس و ناقص اپنے منہ سے جو ہے وہ امام کے خلاف جو مرضی بات کر لے، جو مرضی بات بنا دے، الزام تراشی کر لے، تہمت لگا دے، جو مرضی کر دے۔ وہاں تو ایسا نہیں ہے، وہاں تو امام چاہے تو 40 منٹ پہ نماز پڑھا لیں، چاہے 50 منٹ پہ پڑھا لیں، چاہے 45 منٹ پہ پڑھا لیں۔ ہمیں یاد ہے گزشتہ سال جب حج پہ تھے، اس حج میں پچھلے حج میں، تو عشاء کی اذان ہوئی، عام طور پہ وہاں یہ ہوتا ہے کہ عشاء کی اذان مغرب یا وغیرہ کے بعد کچھ وقت ہوتا ہے جہاں پر لوگ نوافل وغیرہ پڑھ لیتے ہیں۔ اب عشاء کی اذان ہوئی، جیسے ہی لا الہ الا اللہ ہوا تو لوگ کھڑے ہو گئے، عام معمول کے مطابق دعا شروع کی، اور ابھی کھڑے اس لیے ہوئے تھے ساتھ تو دعا پڑھیں اور ساتھ ہی نیت کر کے قیام کر لیں۔ اس سے تکبیر شروع ہو گئی، کئیوں نے نیت باندھ لی تھی، ان کو نیت توڑنی پڑی۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 15-20 منٹ کے بعد اذان جماعت ہو رہی ہوتی ہے، وہاں اذان کا وقت متعین ہے، نماز کا وقت متعین ہے، یعنی جماعت کا وقت متعین ہے،
ہمارے تو یہاں ڈنڈا رکھا ہوتا ہے، سوئی پہ سوئی چڑھی ساتھ ہی پیچھے گردنیں شروع ہو جاتی ہیں اڑنا پر. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بیان فرمایا کہ ہم نے مسجد حرام کو عبادت کے لیے یکساں بنا دیا، سب امیر غریب سب. اور یہی خصوصیت ہے مسجد کی، صرف مسجد حرام نہیں، مسجد کی خصوصیت یہی ہے کہ مسجد وہ اہم ترین اللہ کا گھر اور مقام ہے کہ جہاں پر نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ، نہ امیر نہ غریب نہ غلام نہ آقا، کوئی فرق نہیں. ہاں بدقسمتی یہ اس دور میں اب فرق کیا جانے لگا ہے، لوگ فرق کرتے ہیں، لوگ نہیں کھڑے ہونا چاہتے. بعض اوقات اپنے ملازم کے ساتھ اپنے ماتحت کے ساتھ کھڑے ہونا پسند نہیں کرتے. میں نے خود ایک دو لوگوں کو یہاں دیکھا ہے، فیکٹری آنر تھے، ان کے ملازم ساتھ دونوں نے کہا جی آپ، میں نے پھر بعد میں ان کی اصلاح کی اور اچھی خاصی اصلاح کی. میں نے کہا آپ تصور کیجئے کہ جس ذات کے سامنے آپ کھڑے ہوئے، اسی کے گھر میں اسی کے سامنے پہلی صف پہ کھڑے ہو کر کے آپ نے اپنے ملازم کو یہ کہہ دیا آپ پیچھے چلے جاؤ. اگر قیامت کے دن وہ تمہیں کہہ دے کہ تو پیچھے چلے جاؤ، آپ کی کیا رہے گا؟ آپ کو پیچھے کر دے، وہ آپ کے ملازم کو قیامت کے دن آگے کر دے، آپ کا کیا رہے گا؟ ڈرنا چاہیے. اچھا جی، جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، لوگوں کے لیے عبادت میں لوگوں کی عبادت کے لیے یکساں بنایا ہے. اور یہ کافر لوگ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، مسجد حرام سے روکتے ہیں، ہاں جی. اور سواء العاکف فیہ والباد، خواہ وہ وہاں کے رہنے والے ہوں یا باہر سے آنے والے. معنی یہ ہے کہ وہاں آنے والے جتنی عبادت کرنے والے لوگ ہیں وہ سارے برابر ہیں، چاہے وہ دیہاتی ہوں چاہے وہ شہری ہوں، غریب ہوں امیر ہوں، معمولی ہوں یا اعلیٰ ہوں. وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور جو اس میں شرارت سے کجروی کرنا چاہے، یعنی اس میں کوئی شرارت کرتا ہے، فتنہ فساد برپا کرتا ہے، اس کو ہم درد دینے والا عذاب کا مزہ چکھائیں گے. معلوم یہ ہوا کہ بیت اللہ کے آداب کا لحاظ نہ رکھنے والا اللہ کے عذاب سے بچ نہیں پائے گا. اللہم احفظنا منہم، اللہ ہماری حفاظت فرما. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور اس وقت کو بھی یاد کیجئے کہ جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے خانہ کعبہ کو مقام مقرر کیا، یعنی ایک ان کے لیے جگہ متعین کی کہ اس جگہ پہ آپ نے گھر بنانا ہے. جگہ تو یہ پہلے سے متعین تھی، لیکن طوفان نوح میں آ کر کے یہ ہموار ہو گئے زمین کے ساتھ. اب اس کے بعد اس کو کسی نے بنایا نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کو اس جگہ کا تعین کروایا کہ اے ابراہیم آپ اس جگہ پہ میرا گھر بنا دیجیے. اللہ تشرک بی شیئا وطہر بیتی للطائفین، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا، مقرر کرنے کے بعد کہہ دیا میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کیجیے، یعنی کسی کو بھی. اور طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف رکھا کیجیے. میں ایک لفظ بولنا چاہتا ہوں، دیکھیے، میرے گھر کو صاف رکھیں اور میرے صاف کریں اور میرے گھر کو صاف رکھا کریں. دونوں میں فرق ہے، دونوں اردو کے لفظ ہے. بظاہر سننے میں ایسا لگتا ہے جیسے ایک ہی بات ہے، ایک بات نہیں ہے. سنیے، ایک ہے کسی کام کو پیدا کرنا، ایک ہے پیدا شدہ کام کو، پہلے سے ہوئے کام کو باقی رکھنا. اب جب میں کہتا ہوں کہ آپ یہاں یہ جو برتن ہے اس کو یہاں رکھ دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے سے موجود نہیں تھا، رکھا ہوا نہیں تھا. دوسرا لفظ میں کہتا ہوں کہ اس کو رکھا رہنے دیں. کیا مطلب ہے؟ پہلے سے تھا، میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو استقامت دیں، اس کو بقا دیں. ہم جو نماز میں آ کر کے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے پر چلا، نہیں، یہ اصل معنی نہیں ہے. یہاں پر اس کا اصل معنی یہ ہے اے اللہ سیدھے راستے پر چلائے رکھ. سیدھے راستے پر کیا مطلب؟ سیدھا راستہ تو ہے نماز، نماز سیدھا راستہ تو نا، نماز کے لیے آئے ہیں تو نماز سیدھا راستہ ہے. اللہ اس راستے پہ چلائے رکھنا، اس راستے سے ہٹانا نہیں. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا کہ اے ابراہیم میرے اس گھر کو ظاہری اور باطنی نجاست سے صاف پاک رکھا
کیجیے. کیا معنی؟ معنی یہ کہ پہلے بھی صاف ہے، مزید بھی اس کو صاف رہنے دیجیے گا. اب سوال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو صاف رکھنے کی پوری کوشش کی جب تک حیات تھے. اسماعیل علیہ السلام نے اپنی حیات میں پوری کوشش کی وہ صاف ستھرا رہے، پھر صدیوں تک یہ صاف ستھرا رہا. بعد میں جا کر کے اس میں آ کر آلودگی پیدا ہوئی، شرک کی، نجاست پیدا ہوئی، اس روحانیت کی. اللہ فرماتے ہیں کہ اب بتاؤ تم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہوئے، انہیں تو حکم اور دیا گیا تھا، تم اور کر رہے ہو. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اور لوگوں میں حج کے لیے آواز دیجئے کہ آپ کی طرف پیدل اور دبلے دبلے اونٹوں پر اور جو دور راستے ہیں ان سے چلے آتے ہوں. جو لوگ سنیں گے جہاں تک آواز جائے گی وہ سارے کے سارے وہ دبلے دبلے اونٹوں پر معمولی سواریوں پر کبھی آئیں گے، کبھی پیدل چل کر آئیں گے، کبھی فضاؤں میں اڑ کر کے آئیں گے، لیکن آئیں گے. سنیے، اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم نے دعوت دی اور یہ دعوت لوگوں نے سنی، قیامت تک سنتے رہیں گے. اب کوئی آدمی سوال کر سکتا تھا اس وقت جب یہ آیات نازل ہوئی کہ جی ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی، وہاں تو سننے والا کوئی نہیں تھا، تو آواز سنی کس نے؟ اس وقت تو کوئی آدمی اس مسئلے کو نہ سمجھتا تو یہ ممکن تھا، کیونکہ اس کے سامنے اس کی مثالیں نہیں تھیں. لیکن میں اور آپ جس دور میں موجود ہیں، یہاں سائنسی ایجادات اس قدر بڑھ رہی ہیں کہ یہاں ان مسائل کا اب سمجھنا دشوار نہیں ہے. لیکن ایک آدمی نارے میں بیٹھا ہے، دنیا کے کنارے میں بیٹھا ہے، وہاں سے کال کرتا ہے، راہیل صاحب کال سنتے ہیں، کوئی تار نہیں ہے، کوئی بظاہر کنیکشن نہیں ہے، ہواؤں کے اندر لہریں ہیں اور وہ لہریں ان کی آواز کو وہاں پہنچا رہی ہیں، ان کی آواز کو یہاں پہنچا رہی ہے. ہزاروں میل کا فاصلہ ہے. یہ آوازیں ایک دوسرے کے ساتھ برابر سرابر بالکل اچھے صحیح الفاظ کے ساتھ وہ جڑ رہی ہیں. یہ کیسے؟ کہتے جی ہواؤں کے ذریعے سے. کیسے ہوا؟ بھائی تمہارے بنائے ہوئے راستے، تمہارے بنائے ہوئے کنیکشن، تمہارے بنائے ہوئے طریقے، تمہاری ایجاد کی ہوئی چیزیں اگر اتنی مضبوط ہیں کہ وہ ناروے سے یہاں تک آواز پہنچا سکتی ہیں، تو کیا رب کا نظام مضبوط نہیں ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو اس زمانے کی ہوا ان کو فضائے آسمانی میں اور زمین پر پھیلا دے، اور وہ آواز جہاں جہاں تک جس کی قسمت میں اللہ نے حج لکھا ہوگا، عمرہ لکھا ہوگا، اس کے کان میں اللہ وہ آواز ڈال دے. تمہاری ایجادات تو یہ کام کرے، اللہ کی قدرت کام نہ کرے. جس قدرت نے تمہیں دل و دماغ دیا ہے، تمہیں سوچنے کی طاقت دی ہے، تمہیں ان چیزوں کو ایجاد کرنے کی صلاحیت دی، اگر وہ کوئی چیز ایجاد کرے، وہ کوئی چیز بنائے، وہ کوئی چیز ظاہر کرنا چاہے، تو تمہاری قوت اور طاقت سے کیا کمزور ہوگی؟ ہرگز نہیں. تمہاری لاکھوں گنا کروڑوں گنا طاقتیں بھی اس کی ادنا قدرت کا مظاہرہ نہیں کر سکتی، مقابلہ نہیں کر سکتی. اس لیے یاد رکھیے اس زمانے میں یہ مشکل تھا سمجھنا، لیکن آج کے دور میں سمجھنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ آج ایک نہیں بیسیوں چیزیں ہیں جو لوگ اب تو تصویریں ایک جگہ سے دوسری جگہ، ویڈیو کال، بندہ سارے حالات دیکھ لیتے ہیں ایک دوسرے کی. اس لیے جو ہے وہ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ نظام قدرت وہ تمام دنیا کے نظاموں سے بلند و بالا ہے. فرمایا کہ یہ آپ دعوت دیجئے اور لوگ دبلے پتلے اونٹوں پر سوار ہو کر کے دور دراز کے راستوں سے پیدل اور سوار ہو کر کے چلے آئیں گے. اور فج عمیق کا مطلب ہوتا ہے کہ دیکھیے وہ راستے کہ جن پر پیدل چلا جاتا ہے یا سواریوں کے ذریعے سے چلا جاتا ہے، پرانے زمانے کے کچے راستے، جب ان پر زیادہ آمد و رفت ہوتی ہے تو آپ میں سے جن لوگوں نے ایسے راستوں کو دیکھا ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ ان راستوں کے جو سینٹر والی جگہ ہوتی ہے نا، وہ عمومی طور پر بیٹھی ہوتی ہے، کنارے ان کے کھڑے ہوتے ہیں. بالکل فج عمیق کا معنی یہی ہے کہ چلنے کی وجہ سے، زیادہ چلنے کی وجہ سے مٹی درمیان سے اڑتی گئی اور درمیان کی جگہ کیا ہو گئی؟ گہری ہو گئی. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ اپنے فائدے کے کاموں کے لیے وہ حاضر ہوں. یعنی لوگ اپنے فائدے کا کام، یعنی اس سے معلوم یہ ہوا کہ حج سراسر بندوں کا فائدہ ہے، اللہ کا فائدہ نہیں. اللہ کا فائدہ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور قربانی کے ایام معلوم میں چہار پایوں مویشیوں کے
ذبح کرنے کے وقت بھی یہ اپنا حاضر ہوں، جو اللہ نے ان کو دیے ہیں ان پر خدا کا نام لیں، حاضر ہوں وہاں پر اللہ کا نام لیں اور ان کو ذبح کریں۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور اس میں سے کھاؤ بھی اور پیو بھی، کھاؤ بھی، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور فقیر درماندہ کو بھی کھلاؤ، خود ہی نہ کھاؤ بلکہ لوگوں کو بھی۔ یہ سارا کا سارا مشرکین پر رد ہے۔ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، پھر چاہیے کہ لوگ اپنا میل کچیل دور کریں۔ میں نے کہا واپس آ کر کے سارے معاملات حل کرنے کے بعد قربانی بھی ہو گئی، قربانی کے بعد اب آخری عمل کیا ہوتا ہے جی؟ سر مڈانا۔ فرمایا ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُم وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور لوگ اپنا میل کچیل دور کریں اور نظریں پوری کریں اور خانہ کریم یعنی خانہ خدا کا طواف کریں۔ اس کو طواف زیارت کہتے ہیں، اس کو طواف یعنی جب حج ہو گیا سر مڈا لیا، اب لباس آپ پہن لیجیے سلا ہوا لباس پہننے کے بعد آپ 10 ذی الحج کو 11 کو 12 کو آپ طواف کیجئے، یہ طواف کسی وقت بھی طواف کیجئے، یہ طواف زیارت ہوگا۔ ذالک، یہ ہمارا حکم ہے، یہ ہمارا۔ اب اس سے آگے ان احکامات کو بیان کرنے کے بعد جو اگلی بات کہی جا رہی ہے وہ ہے شعائر اللہ کی عظمت۔ اسی لیے فرمایا کہ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو یا اللہ کی طرف سے محرمات کو، اللہ کی طرف سے جو شعائر ہیں ان کو، جو اللہ کی طرف سے عظمت مقرر کی ہوئی چیزیں ان کو اپنی نگاہ میں، اپنے ذہن میں، اپنے دل اور دماغ میں مقام عظمت دے گا تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ مفہوم ان کلمات کا یہ ہے کہ اللہ نے کچھ چیزوں کو اپنی نشانی قرار دیا ہے جن کو ہم شعائر اللہ کہتے ہیں، جیسا کہ اللہ کی کتابیں اللہ کا شاعر ہے، اللہ کے نبی اللہ کا شاعر ہے، اللہ کے گھر اللہ کا شاعر ہے، صفا مروہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اللہ کا شاعر ہے، قربانی شاعر اللہ میں سے، نماز کا عمل شاعر اللہ میں سے، حج کا عمل شاعر اللہ میں سے، یعنی عبادات اور بہت ساری چیزیں ان کو اللہ نے شعائر اللہ قرار دیا ہے۔ شعائر اللہ کا معنی ہے اللہ کی نشانیاں۔ اب یہ بات سمجھیے ذرا، بنیادی طور پر بندے سے تقوی کی ڈیمانڈ ہے۔ بندے سے ڈیمانڈ کس چیز کی ہے؟ تقوی کی، کہ اے میرے بندو تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ ڈرنے کا نام۔ اب ڈرنا کس سے ہے؟ اللہ سے۔ تو کیا نعوذ باللہ اللہ کی ذات کوئی ایسی ذات ہے کہ جسے دیکھ کر ڈرا جانا چاہیے؟ نہیں۔ اللہ سے ڈرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی محبت دل میں اس قدر بس جائے، رچ جائے کہ اللہ کی ناراضگی کا خوف پیدا ہو جائے۔ یہ ہے اللہ سے ڈرنا۔ اللہ سے ڈرنا اللہ کی محبت کے نتیجے میں ہے۔ تو یاد رکھیے ڈر اور خوف جو ہے وہ دو چیزوں کی وجہ سے بڑا اہم ہوتا ہے۔ ایک عظمت کی وجہ سے ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے، دوسرا محبت کی وجہ سے ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے۔ کہ آپ کو اگر اپنے والدین سے بہت زیادہ محبت ہے، آپ کو اپنے استاد سے، اپنے شیخ سے، اپنے مقتدی اور پیشوا سے بہت محبت ہے، تو آپ اس محبت کے اندر مستغرق ہو کر کے ہمہ وقت خائف رہتے ہیں کہ کہیں میرے والدین ناراض نہ ہو جائیں مجھ سے، کہیں استاد ناراض نہ ہو جائیں، شیخ ناراض نہ ہو جائیں۔ یہ جو ناراضگی کا ڈر ہے نا، یہ ہے وہ ڈر جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ استاد سے ڈرتا ہے، یہ والدین سے ڈرتا ہے، یہ شیخ سے ڈرتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا معنی بھی یہی ہے کہ اللہ کی محبت اس قدر دل میں بیٹھ جائے کہ اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہمیشہ لگا رہے کہ میرا رب اگر مجھ سے ناراض ہو گیا میری دنیا بھی برباد، میری آخرت بھی برباد۔ یہ ہے اللہ کا ڈر۔ اور اللہ کا ڈر دو وجہ سے ہونا چاہیے، ایک اس وجہ سے کہ وہ عظیم ہے، ایک اس وجہ سے کہ وہی محبت کے لائق ہے۔
اللہ کی محبت اللہ سے اور ہر طرح کی عظمت کا اعتراف اللہ کے لیے۔ اب پھر اس نے جن جن چیزوں کی عظمت کا اعتراف ہم سے کروایا ہے یا کروانا چاہا ہے یا ہمارے سامنے بیان کیا، ان چیزوں کو ہم عظیم سمجھیں تو یہ عظیم سمجھنا بھی اللہ کی عظمت ہے۔ اللہ کے گھر کو عظیم سمجھ رہے ہیں تو اللہ کی وجہ سے، اس کے رسولوں کو عظیم سمجھ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے، اس کی کتابوں کو عظیم سمجھ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے، اس کی عبادات کو عظیم سمجھ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے۔ تو گویا جن چیزوں کی عظمت اس نے بیان کی ہے ان کو عظیم سمجھنا بھی حقیقت میں اللہ کو عظیم سمجھنا ہے۔ اب یہ جو عظمت کا اعتراف ہے نا، اس اعتراف عظمت کے بعد انسان کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے کہ کہیں جس ذات کو میں عظیم سمجھ رہا ہوں یا جس کی عظمت کا اس نے مجھے کہا ہے، اگر میں اس کو عظیم نہ سمجھوں، ان کی قدر نہ کروں، ان کا احترام نہ کروں، ان کا ادب نہ کروں، تو ان کے ادب نہ کرنے کے نتیجے میں وہ جس نے ادب کا حکم دیا ہے، وہ جس نے عظمت بیان کی ہے، وہ ناراض ہو جائے گا، اور یہی ناراضگی میرے لیے خسرت دنیا والآخرہ ہے، دنیا کی بھی بربادی ہے، آخرت کی بھی بربادی۔ اسی چیز کو بیان کرنے کے لیے قرآن بار بار کیا کہتا ہے؟ تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، ڈرو ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کیا مانا؟ اللہ کی محبت دل میں پیدا کر دو اور اس کی عظمت اور جن چیزوں کی عظمت کا اس نے کہا ہے ان کی عظمت اور احترام اپنے دل میں۔ جب اتنی بات آپ تمہیدی طور پہ سمجھ گئے تو اب سمجھیے کہ حج کے سارے احکامات شعائر اللہ ہیں، اسی لیے کہا ذالک، کیا ہے؟ ذالک، یہ میرے احکامات ہیں، ان کی قدر کرنا، ان سے تجاوز مت کرنا، ان کو پامال مت کرنا، ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گا، تمہیں تقویٰ نہیں ملے گا۔ پھر آگے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ، جس نے ان کی عظمت کا اعتراف کیا، خیال کیا اور لحاظ رکھا، اس نے اپنے حق میں بہتر کیا، اور جس نے نہیں کیا اس نے اپنے حق میں نقصان کیا۔ اس کے بعد آگے آئے گا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جس نے اللہ کی نشانیوں کی عظمت دل میں بٹھائی، اس نے دل کے تقوی کا اظہار کیا ہے، گویا اس کے دل میں تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، تو اس نے عظمت کا اعتراف کیا، ورنہ عظمت کا اعتراف کوئی کیوں کرے گا؟ ورنہ تو کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ بت اور خانہ کعبہ کے پتھر میں کیا فرق ہے، یہ بھی پتھر ہے وہ بھی پتھر ہے، اگر اس کی پوجا منع ہے اس کی پوجا بھی منع ہے، تو ہم جواب دیں گے کہ جناب آپ کے دل میں عظمت نہیں ہے، عظمت ہوتی تو آپ یہ سوال نہ کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے یہاں پوجا ہو رہی ہے کس کی؟ بت کی، وہاں پوجا اس پتھر کی نہیں ہو رہی، بلکہ وہاں پوجا ہو رہی ہے تجلیات الہی کی، اور اللہ کی تجلی جہاں پڑ رہی ہے ہم اس کی عظمت اس لیے دل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا احترام اس لیے دل میں رکھے ہوئے ہیں کہ وہاں پر اللہ کی تجلیات پڑ رہی ہیں، تو ہم جو عبادت کر رہے ہیں، ہم جو رخ کر رہے ہیں، ہم جو پوجا کر رہے ہیں، وہ تجلیات الہی کی کر رہے ہیں، اس اینٹ کی اور اس گارے کی اور اس مٹی کی اور اس پتھر کی نہیں کر رہے۔ اگر خدا نہ خواستہ، اس کا ثبوت کیا ہے؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، العیاذ باللہ، خاکم بدال، اگر کبھی کسی زمانے میں یہ عمارت کوئی شہید کر دے، نہ ہو سرے سے وجود ہی اس کا مٹ جائے، فرض کیجئے سرے سے وجود بھی مٹ جائے، تب بھی مسلمانوں پر فرض ہوگا کہ وہ اسی جانب دنیا کے اطراف و اکناف سے منہ اسی جانب کر کے عبادت کریں گے۔ تو معنی یہ ہوا کہ بلڈنگ کی عبادت نہیں ہو رہی، عبادت ہو رہی ہے اللہ کی تجلیات کی۔ دیکھیے وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ، فرمایا جو شخص ادب کی چیزوں کی جو اللہ نے مقرر کی ہیں عظمت رکھے تو یہ پروردگار کے نزدیک اس کے حق میں بہتر ہے۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ۔ اب ان دو آیات میں، یہ جو آیت نمبر 30 اور 31 ہے، اس میں اللہ نے دو باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے، اور یہ دو باتیں وہ ہیں کہ جو مشرکین میں ملت ابراہیمی کے برعکس پائی جا رہی ہیں۔ ملت ابراہیمی میں کیا ہے؟ قربانی کے جانور کا احترام، اس کا ادب اور اس کو اللہ کی منشا کے مطابق قربان کرنا، اور نمبر دو بیت اللہ کو ہر قسم کی نجاست سے پاک کرنا، شرک سے خاص طور پہ پاک کرنا۔ یہ اور ان ظالموں نے نمبر ایک ہدی کے جانور کو
ذبح کرنا اللہ کے حکم کے مطابق ترک کر دیا، بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا۔ قربانی کا تصور تھا لیکن بتوں کے نام پہ۔ نمبر 2، بیت اللہ کے اندر بت رکھ دیے 360، تو دونوں باتیں مخالف ہوئی۔ اللہ نے اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے، میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم دعوے دار ہو، جھگڑا کرتے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں، تو بتاؤ تم کیسے ملت ابراہیمی کے پیروکار ہوئے؟ دیکھیے فرمایا وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، اور تمہارے لیے مویشی حلال کر دیے گئے سوا ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں۔ کون سے پڑھ کر سنائے جاتے ہیں؟ آپ سورہ مائدہ میں پڑھ چکے، اس سے پہلے آپ نے سورہ انعام میں پڑھا کہ وہ جانور جو گر کر مر جائیں، چوٹ لگ کر خود بخود مر جائیں، یا کسی حادثے کا شکار ہو جائیں، یا حلال جانور ہوں لیکن انہیں سنت کے خلاف کاٹ دیا جائے، ذبح نہ کیا جائے، تکبیر نہ پڑھی جائے، یا وہ جانور جو خود بخود مر جائیں، وہ جانور جو حلال ہیں ہی نہیں، وہ جانور جن کو آلۂ قتل سے قتل نہیں کیا گیا، یعنی جن سے ذبح کیا جاتا ہے، جن آلات سے ان سے ذبح نہیں کیا گیا بلکہ کسی چیز کو دبا کر ان کے اوپر مارا گیا، جیسے پتھر مار دیا اور وہ مر گئے وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں پہلے آپ نے پڑھی ہیں۔ لڑے ایک نے دوسرے کو سینگ مارا اور ایک کو سینگ زیادہ لگ گیا، وہ مر گیا، یہ ساری چیزیں۔ اسی طریقے سے وہ جانور کہ جو حلال ہی نہیں ہیں سرے سے، یہ سارے آپ کو پہلے سے پڑھ کر سنا دیے گئے، یہ اشارہ ہے اس کی طرف۔ فرمایا سوائے ان جانوروں کے جن کو پڑھ کر سنا دیا گیا، وہ جانور حلال نہیں ہیں، ورنہ ان کے سوا جانور کیا ہیں؟ اچھا جی، اب اگلی بات، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، تو بتوں کی پلیدی سے بچو، بتوں کی نجاست سے بچو، اور جھوٹی بات سے بھی اجتناب کرو۔ ملت ابراہیمی کا اپنا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے نبی اور رسول تھے، وہ تو جھوٹ نہیں بولتے تھے، تم ان کے پیروکار بننے کا دعویٰ کرتے ہو تو جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ اور تمہارا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کر رہے ہو۔ تو انکار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا دعویٰ اور ہے، ان کا دعویٰ اور ہے۔ ان کا دعویٰ اللہ والا دعویٰ ہے جو اللہ نے بتایا، اور تمہارا دعویٰ شیطان والا دعویٰ، تو تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے، ان کا دعویٰ سچا ہے۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، صرف ایک اللہ کے ہو کر اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا کر، یعنی ایسے مخلص بن جاؤ، یعنی سچائی یہ ہے کہ ایک اللہ کے ہو جاؤ، اس کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ لیکن تم نے ایک اللہ کی پوجا نہیں کی بلکہ اللہ کے سوا غیر کو بھی معبود تصور کر لیا، تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ذَلِكَ، فرمایا جو شخص اللہ کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرائے تو وہ گویا ایسا ہے جیسے آسمان سے گر پڑے، پھر اس کو پرندے اچک لے جائیں یا ہوا کسی دور جگہ اڑا کر پھینک دے، یعنی اس قدر اس نے بھیانک عمل کیا ہے کہ اسے آسمان سے گرا دیا جائے، ریزہ کر دیا جائے، اسے پرندے آ کر کے اچک لیں یا پھر ہوا اسے اڑا کر کے کہیں دور دراز بھیج دے۔ مطلب یہ ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ صفحہ ہستی پہ باقی رہ سکے، اس قدر بڑا جرم کیا اس نے، وہ شرک اتنا بڑا جرم ہے۔ آگے فرمایا کہ ذالک، یہ ہمارا حکم ہے، یہ ہمارا کون سا؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، نجاست اور پلیدی سے پاک رکھو خانہ خدا، اور جھوٹ مت بولو، شرک مت کرو، یہ ہمارا حکم ہے۔ اب اگلی بات، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شخص ادب کی چیزوں کی جو اللہ نے مقرر کی ہیں عظمت رکھے، وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ شَعَائِرَ اللَّهِ، دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ حرمات اللہ، جن کا حرم، جن کا حرمت، جن کی حرمت، جن کا تقدس، جن کا احترام، جن کی عظمت اللہ نے بیان کی، شعائر اللہ جن کی علامت، جن کی شان، جن کی عظمت اللہ نے بیان کی، دونوں کا مفہوم اور معنی ایک ہی ہے، الفاظ الگ الگ ہیں، مفہوم دونوں کا ایک ہے۔ یہاں پر بھی وہی بات کہی جا رہی ہے، فرمایا کہ جس شخص نے، پہلے کیا کہا، جس شخص نے ادب کی چیزیں جن کا اللہ نے ادب کرنے کا حکم دیا ہے ان کی عظمت کا لحاظ رکھا، اس نے اپنے حق میں بہتر کیا۔ اب کیا کہا جا رہا ہے؟ فرمایا جس نے ادب کی چیزوں کی جو اللہ نے مقرر کی ہیں عظمت کا خیال رکھا، تو یہ عمل اس کا جو ہے تقوی القلوب، دلوں کی پرہیزگاری میں سے، یعنی یہ اس کے دل کے اندر تقوی کے موجود ہونے کی علامت ہے، کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کی عظمت اس کے دل میں موجود ہے۔
لکم فیہا منافع الی اجل مسمى ثم محلها الی البیت العتیق، ان میں ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے فائدے ہیں، پھر ان کو خانہ قدیم یعنی بیت اللہ تک پہنچنا اور ان کو ذبح کرنا ہے۔ معنی یہ وہ ہدی کا جانور، قربانی کے جانور کی بات ہو رہی ہے کہ قربانی کے جانور کو آپ ایک وقت تک اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کو سواری کر سکتے ہیں، اس پر بار برداری کا عمل کر سکتے ہیں، اس کا دودھ پی سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ داری کا، لیکن جب آپ نے اس کو قربانی کے لیے مختص کر دیا، اب آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، بلکہ اب اسے خانہ خدا کے پاس لے کر آئیں گے اور حج کے بعد اس کو آپ ذبح کریں گے، یہی قربانی ہے۔ اب آپ اگلی بات سمجھ لیجئے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کی عظمت اور شان کو یا اس کی تاریخ کو بیان کیا ہے۔ قربانی کی تاریخ کیا ہے؟ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے ہی قربانی کا ایک تصور اور فلسفہ انسانیت میں موجود ہے۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قابیل اور حابیل دونوں میں سے ہر ایک نے اپنی اپنی قربانی پیش کی، ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تصور قربانی وہاں سے چل رہا ہے جہاں سے آدم علیہ السلام کا سلسلہ چل رہا ہے، لیکن ہر زمانے کے اندر احکامات کی شکل مختلف ہوا کرتی ہے۔ احکامات کی شکل قبولیت یا رد کے اعتبار سے، عظمت یا تنزل کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے احکامات الگ الگ ہوتے ہیں۔ جو قربانی کا ایک اصول ہے وہ پہلے دن سے موجود ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا، البتہ اس کی شکلیں بدلتی رہی ہیں۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک جو تاریخ ملتی ہے، اس میں جہاں کہیں قربانی کا تصور ملتا ہے وہ اس طرح ملتا ہے کہ اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنے والا اپنی قربانی کے مال کو، خواہ وہ جانور کی صورت میں ہو، خواہ وہ مال یعنی نقدی کی صورت میں ہو، خواہ وہ کپڑے کی صورت میں ہو، یہ مختلف شکلوں میں قربانی ہوتی تھی۔ یہ جو قربانی تھی اس کو صدقہ بھی کہتے تھے، اس کو یہ قربانی جس شکل میں بھی ہوتی، یہ ایک ویران جگہ پہ بستی سے ہٹ کر کسی پہاڑ کی چوٹی پر، کسی درے میں، کسی میدان میں رکھ دی جاتی اور رکھ کر کے پھر دعا مانگی جاتی کہ یا اللہ یہ میں نے پورے اخلاص کے ساتھ، پورے اپنے دل کی چاہت اور دل کی پوری نیت اور خلوص کے ساتھ یہ میں نے آپ کی راہ میں پیش کیا ہے، اس کو قبول کر لیجیے۔ اب اللہ کی طرف سے قبولیت کا ایک عجیب انداز تھا، اور وہ یہ تھا کہ جس کی قربانی کو رب نے قبول کرنا ہوتا تھا، آگ آتی تھی آسمان سے، اس کا وہ جو پیش کردہ مال تھا، جانور تھے، جو بھی چیز، وہ آگ آتی اس کو خاکستر کر دیتی، اور جس کی قربانی قبول نہ کرنی ہوتی وہ پڑا رہتا۔ ٹھیک ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شریعت اور دین میں قربانی کا تصور آیا تو وہ اس طرح کا نہیں تھا۔ وہ یہ تھا قربانی کا کہ آپ حلال جانوروں کو اللہ کی راہ میں مخصوص 3 دنوں کے اندر آپ قربان کیجئے، ان کے گلے پر چھری پھیریے اور یا ان کو نحر کیجئے۔ قربانی کے جانور 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک اونٹ اور دوسرے اونٹ کے سوا۔ اونٹ کے سوا جتنے جانور ہیں ان سب کو ذبح کیا جاتا ہے، اونٹ کو نحر کیا جاتا ہے، اور ذبح کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ گلے پر چھری پھیری جاتی ہے اور رگیں چونکہ واضح ہوتی ہیں تو رگیں کٹ جاتی ہیں بہت جلد اور آسانی سے، یہ قربانی کا عمل ہوتا ہے، خون بہہ جاتا ہے۔ جبکہ اونٹ کی قربانی اس طرح کرنا بڑا مشکل ہے، لہٰذا اس کی قربانی کا طریقہ کار یہ بتلایا گیا ہے کہ اس کے اگلے پاؤں جو ہیں ان میں سے دائنا پاؤں باندھ دیا جائے مضبوط کسی چیز سے، اور اس کو کھڑے کھڑے اس کے گردن چونکہ لمبی ہوتی ہے، اس کی گردن کے نچلے حصے میں جہاں رگیں ساری جمع ہوتی ہیں وہاں پر جو خنجر مارا جاتا ہے، نیزہ مارا جاتا ہے، نوکیلی، اس طرح سے اس کو چھرا مارا جائے کہ اس کی اندر کی رگیں اچھی طرح سے کٹ جائیں، اور جیسے ہی اس جگہ پر ان شریانوں اور رگوں کو کاٹ دیا جاتا ہے تو ایک خون کا فوارہ بہتا ہے، اور جیسے ہی اس کا خون اچھی طرح بہہ جاتا ہے، جس پاؤں پر وہ بندھا ہوا ہوتا ہے اسی پاؤں پر اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ گر جاتا ہے۔ یہی سنت رسول ہے، یہی سنت
رسول ہے کہ اونٹ کو نہر کرنا ہے۔ اب مسئلہ سمجھ لیجیے گا، اگر کسی نے گائے کو، بکری کو، بیل کو، بھینس کو، سنڈے کو، ان چیزوں کو جنہیں ذبح کرنا تھا انہیں ذبح کرنے کے بجائے نہر کر دیا، کھڑے کھڑے ان کو چھرا مار کر کے ان کی رگیں کاٹ دیں، تو قربانی ہو جائے گی، سنت کے خلاف ہوگی۔ فرض قربانی کا ادا ہو جائے گا لیکن سنت یہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس کے برعکس اونٹ کو اگر کسی نے لٹا کر ذبح کر دیا، ماہر آدمی تھا، اس نے لٹا کر کے ذبح کر دیا، اور وہ اچھی طرح سے رگیں کاٹ کر کے اس نے جانور کو اچھی طرح سے جیسا کہ خالی ہونا چاہیے اس کو خون سے خالی ہو گیا، اب اس کی قربانی ہو جائے گی، البتہ سنت کے خلاف ہوگی۔ تو اونٹ میں نہر ہے، کھڑے کھڑے اس کو یعنی چھرا مار کر کے اس کا خون نکالنا ہے اور باقی جانوروں کو ذبح کرنا ہے، یہ بات سمجھ گئی۔ تو ہماری شریعت میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کا تصور پیش کیا تو وہ ذبح کا تصور پیش کیا، ایک۔ دوسرا فرق پہلی قربانیوں میں اور اس قربانی میں یہ ہے کہ پہلی قربانیاں میدان میں رکھ دی جاتی تھی، آگ آتی جلا کر چلی جاتی، یہاں پر ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہاں قربانی قبول ہے نہیں ہے، اللہ نے ظاہری طور پہ کوئی علامت نہیں رکھی۔ اللہ اکبر، یہ میرے رب کی اتنی بڑی مہربانی ہے، اتنی بڑی مہربانی ہے۔ یقین کریں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ الیاذ باللہ اگر اچھی نیت سے قربانی نہیں بھی کر رہے، اللہ نے ان کو بھی پردہ رکھا ہوا ہے، ورنہ حرام کے مال کی قربانی نہیں ہوتی، رشوت، چوری، قبضہ، اور ان تمام اموال کی قربانی نہیں ہوتی۔ اگر اللہ وہی طریقہ پچھلا ہمارے ساتھ بھی کرتے تو ہم میں سے کئی لوگ ہر سال رسوا ہوتے۔ اللہ نے اپنے محبوب کی امتیوں کو رسوا نہیں کیا، یہ اس کی شان ہے، سبحان اللہ تو کہہ دیجیے، اس کا بڑا کرم ہے۔ تو یہ دوسرا فرق ہے۔ تیسرا فرق کیا ہے؟ تیسرا فرق یہ ہے کہ امت محمدیہ سے پہلے قربانی کے گوشت کو کھایا نہیں جاتا تھا، قربانی کا مال استعمال نہیں کیا جاتا تھا، وہ ضائع ہو جاتا تھا، یعنی ظاہراً ضائع ہو جاتا تھا، اللہ کے یہاں قبول اور ظاہراً ضائع۔ یہاں پر یہ ہے اللہ کیا کہتے ہیں، مجھے تمہارا مال نہیں چاہیے، تمہارے جانور نہیں چاہیے، ان کے کھر نہیں چاہیے، ان کی ہڈیاں نہیں چاہیے، ان کی کھال نہیں چاہیے، ان کا گوشت نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، ان کا خون بھی نہیں چاہیے۔ آ رہی آیت، تو مجھے تمہارا کیا چاہیے؟ تمہاری طرف سے دل کا تقویٰ چاہیے، یہ کرو، کھاؤ، ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد خود کھاؤ، پھر مجبوروں کو، معذوروں کو، فقیر لوگوں کو کھلاؤ۔ اور فقیر بھی دو طرح کے ہیں، اغیار ہے، فقیر بھی دو طرح کے ہیں۔ ایک فقیر وہ ہیں جو اپنے گھر پہ بیٹھے ہیں، دستے سوال دراز نہیں کر رہے، ان کا بھی ذرا خیال کرنا، جن کو اکثر لوگ پوچھتے نہیں ہیں۔ اور دوسرے وہ ہیں، وہ فقیر بھی ہیں، تنگ دست بھی ہیں، جو آپ کے گھر پہ آئیں گے مانگنے کے لیے، ان کا بھی خیال کرنا، ان کو بھی دو، ان کو بھی دو، خود بھی کھاؤ، ہاں جی، اپنے دوستوں کو بھی کھلاؤ، عزیزوں رشتہ داروں کو بھی کھلاؤ، یہی تمہاری قربانی ہے۔ ہاں، تمہارا اس قربانی سے مقصد وہ کیا ہونا چاہیے، اس کو ذہن میں رکھ لو کہ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، اصل میں تمہارے دل میں تقویٰ ہونا چاہیے، وہ احساس ہو کہ میں جانور کو جس طرح میں اللہ کے لیے ذبح کر رہا ہوں تو میں اپنے نفس کو بھی اللہ کے لیے قربان کر سکتا ہوں، میں اپنی خواہشات کو بھی اللہ کے لیے قربان کر سکتا ہوں، میں اپنی مرضیات کو بھی اللہ کے لیے قربان کر سکتا ہوں، اور یہی مشکل کام ہے، اصل قربانی یہی ہے۔ دیکھیے فرمایا لکم فیہا منافع الی اجل مسمى ثم محلها الی البیت العتیق، ان میں تمہارا ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے فائدے ہیں، پھر ان کو خانہ خدا کے پاس پہنچنا ہے اور وہاں پر ذبح ہونا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہم نے ہر ایک امت کے لیے قربانی کا طریق مقرر کر دیا ہے تاکہ جو مویشی یا چارپائے اللہ نے ان کو دیے ہیں ان کے ذبح کرنے کے وقت ان پر اللہ کا وہ نام لیں۔ اچھی بات ہے، اللہ جب بھی خرچ کرنے کی بات کرتے ہیں تو نسبت اپنی طرف کرتے ہیں، ہم نے دیا، ہم نے دی۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، سو تمہارا معبود ایک ہی ہے، اسی کے فرمان بردار ہو جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، محبوب عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے، عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری۔ عاجزی کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم والصابرین علی ما اصابهم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، تین صفات بیان کی گئی یہاں پر۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا نام ان کے سامنے لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وجلت قلوبهم، ان کے دل چمک جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں،
سارے مفہوم. اچھا والصابرین علی ما اصابہم، اور ان پر مصیبت پڑتی ہے تو صبر کرتے ہیں. والمقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. 3 صفات ہو گئی. یہ 3 صفات بیان فرمائی گئی کس کی؟ مخبتین کی. اب چوتھی صفت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ہے، لیکن اس صفت کی تفصیل اللہ تعالیٰ ہر جگہ عجیب بیان فرماتے ہیں. فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ کی نیک کاموں میں خرچ بھی کرتے ہیں. اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے نیک کاموں میں خرچ بھی. توجہ، اللہ باغ میں نماز کے لیے نہیں کہا کہ جو ہمارا ہدایت دی ہوئی نماز ہے اس کو وہ پڑھتے ہیں، قائم کرتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ جو ہماری طرف سے ان کے دل میں صبر کرنے کا ایک جذبہ ہے اس کا وہ اظہار کرتے ہیں. لیکن مال کی بات جب بھی کرتے ہیں وہ کیوں؟ اس لیے کہ صبر انسان اپنے لیے کرتا ہے، عبادت کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، صبر کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے. اسی طریقے سے اگر اس کا دل اللہ کی یاد میں چمک جاتا ہے یا ڈر جاتا ہے وہ اپنے لیے ڈرتا ہے، لیکن خرچ دوسروں کے لیے کرتا ہے، اپنے لیے نہیں کرتا. بات سمجھ رہے ہیں؟ خرچ کس کے لیے کرتا ہے؟ جب خرچ دوسرے کے لیے کرتا ہے تو یہاں تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ جب خرچ کرنا ہے دوسرے کے لیے تو دل کو تھوڑا مضبوط کرنا پڑے گا. دل کو مضبوط، اس مضبوطی دل کے لیے اللہ ہر جگہ یہ جملہ استعمال کرتے ہیں. قرآن پاک کا پورا مطالعہ کیجیے، آپ کے سامنے 16 باروں کا ایک درس آ چکا. اس سب میں کیا ہے؟ جب بھی بات ہوتی ہے مما رزقناہم مما رزقناہم مما رزقناہم، ہمارے دیے میں سے، ہمارے دیے میں سے. کیوں کہتے ہیں اللہ؟ اس سے حوصلہ ملتا ہے، بندے کو سوچ پڑتی ہے کہ یار یہ جو مال میرے پاس ہے نا یہ میرا نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے. میں تو ماں کے پیٹ سے جب باہر آیا تھا تو خالی ہاتھ تھا، تئی دامن تھا. کچھ مجھے وراثت سے ملا، کچھ مجھے ماں باپ نے ہدیہ کر دیا، کچھ مجھے بڑے ہو کر کے اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں عطا فرمائی، ہنر عطا فرمایا، علم عطا فرمایا، ہاں جی قوت عطا فرمائی، اس کو میں نے استعمال کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. تو یہ سارا کچھ ہے کس کے لیے؟ کس کا؟ اللہ کا دیا ہوا. آج اگر ایک آدمی جو اپنے ہاتھ کا ہنر رکھتا ہے، بہت اچھا کاریگر ہے، ماہر ہے کسی چیز کا، کسی خاص فن میں وہ آرٹسٹ ہے، لیکن اگر اللہ نعوذ باللہ اس کا ہاتھ چھین لیں، اس کا تو روزگار کا ذریعہ ختم ہو گیا نا، اس کا تو ہنر گیا. اسی طریقے سے کسی کی آنکھوں کا ایک ہنر ہے، وہ آنکھ سے دیکھ کر کے چیزوں کو، مطلب آلات جدیدہ کا استعمال کرتا ہے آنکھوں سے دیکھ کر کے نا، اور ان کے ذریعے سے جغرافیائی، فلکیاتی اور اس طرح کے معاملات کو وہ حل کرتا ہے یا بتاتا ہے، سائنس کی بڑی بڑی مشکلات کو حل کرتا ہے. اللہ اسے آنکھیں ہی چھین لیں تو کہاں دیکھے گا؟ کس کو دیکھے گا؟ کس چیز پر فیصلہ کرے گا؟ زبان استعمال کرتا ہے، زبان سے وہ کماتا ہے، زبان کا استعمال کرتا ہے، اسی کی ملمہ سازی سے، اسی کے سچ سے، اسی کے جھوٹ سے وہ کماتا ہے. اللہ یہ چھین لیں تو کیسے کمائے گا؟ اس لیے بات سمجھ آئیے کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے دیا ہے. یہ تصور جب انسان اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے نا، پھر اس کے لیے خرچ کرنا آسان ہوتا ہے. آگے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، اور قربانی کے اونٹوں کو بھی ہم نے تمہارے لیے شاعر یعنی اللہ کی نشانی مقرر کیا ہے، ان میں تمہارے لیے فائدہ ہیں. فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، تو قربانی کرتے وقت کتار باندھ کر ان پر اللہ کا نام لو. کتار باندھ کر کیا مانا؟ یہاں نہر کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کر کے کھڑے آپ قربانی کے اس جانور کو ذبح کریں. وہ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب پہلو کے بل گر پڑے یعنی یہ اونٹ گر پڑے، فَكُلُوا مِنْهَا، ان میں سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور قناعت سے بیٹھے رہنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ. میں نے کہا کچھ وہ لوگ ہیں جو گھروں پر بیٹھے ہیں سفید پوشی کی وجہ سے، کچھ وہ ہیں جو سوال تلاش کر رہے ہیں، دونوں کو کھلاؤ. آگے كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس طرح ہم نے ان کو تمہارے زیر فرمان کر دیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو. کہ اونٹ اتنا لمبا قد اس کا، ہاں جی اتنا بڑا جانور اللہ نے تمہارے تابع کر دیا ہے. تم چھرا لے کے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہو وہ بے قابو نہیں ہوتا. ہاں تم شرارت کرو، بدتمیزی کرو تو پھر تمہارا قصور ہے، اس جانور کا قصور نہیں ہے. اکثر جانور جو بدکتے ہیں وہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے بدکتے ہیں. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ تک
نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اس تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم وبشر المحسنین، اسی طرح اللہ نے ان کو تمہارا مسخر کر دیا، یعنی ان تمام قربانیوں کو اللہ نے تمہارے مسخر کر دیا ہے تاکہ اس بات کے بدلے کہ اس نے تمہیں ہدایت بخشی ہے اسے بزرگی سے یاد کرو۔ یعنی یہ جو بات ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت بخشی ہے، یہ جو بات ہے کہ اس نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے، ان باتوں کے بدلے میں چاہیے یہ کہ تم اس کی بزرگی بیان کرو، لتکبروا اللہ، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ ہاں جی، وبشر المحسنین، محبوب نیکوکاروں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔